کہ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے، کسی مسجد میں جا کر 10 دن 40 دن 4 مہینہ لگانا کیوں ضروری ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے مروجہ تبلیغی جماعت۔ یہ تو پوری امت پر فرض کفایہ ہے۔ کسی بھی کام کو جلدی کرنے اور سیکھنے کے لیے ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ اس کام میں فیل ہو جاؤ گے، یا کامیاب تو ہوں گے لیکن بہت دیر سے کامیاب ہوں گے۔ آپ نے اسکول یا کالج مدرسے کے دنوں میں یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ نارمل ڈیز میں ہم کتابیں کم پڑھ پاتے ہیں، ایک کتاب کا ایک چیپٹر بھی مشکل سے نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہی بک ایگزام کے دنوں میں ایک ہی رات میں پوری کی پوری 3 سے 4 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ ایگزام کے دنوں میں پڑھنے لکھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ بات کیوں بتلا رہا ہوں۔ اصل میں میری یہ بات ایک چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے، کسی مسجد میں جا کر 10 دن 40 دن 4 مہینہ لگانا کیوں ضروری ہے۔ اس سوال کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جانا کیوں ضروری ہے، کیا یہ فرض ہے یا واجب۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ یعنی دین کی باتیں بتلانا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ تو پوری امت پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ یعنی امت کے کچھ لوگ اس کام کو سر انجام دے رہے ہو اور کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ رہے ہو، تو اس کرنے والی جماعت کی طرف سے پوری امت کا کفارہ ادا ہو جائے گا، پوری امت گناہ سے بچ جائے گی۔ لیکن اگر پوری امت دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دے تو پوری امت اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ لیکن مروجہ تبلیغی جماعت جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک دی ہے، اس سے جڑنا اور منسلک ہونا نہ فرض ہے نہ واجب۔ البتہ اس طریقے سے تبلیغ کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے تبلیغ کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ لیکن ایک بات یہاں اور یاد رکھنا چاہیے کہ تبلیغ کرنا تو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے دین کی ضروری باتیں معلوم ہو جائے، لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ آپ اس کو ایک کیٹیگری میں بھی رکھ سکتے ہو کہ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور سنن و مستحبات کا علم حاصل کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی عمر 20-21 سال یا 30-35 سال ہو گئی ہوگی، آپ کے پاس بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اب آپ مدرسہ تو جا نہیں سکتے، مکتب میں مولانا صاحب نے آپ کو جو باتیں یاد کرائی تھی اس سے آپ آگے بڑھ نہیں سکے، اور ماشاءاللہ آپ کا بزنس بھی بہت زیادہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی عالم صاحب کے پاس جا کر دین کی باتیں سیکھ نہیں سکتے۔ جمعہ کے دن بھی مسجد میں آپ اس وقت پہنچتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے بالکل کھڑے ہو چکے ہو، تو ایسے وقت میں آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے مروجہ تبلیغی جماعت۔ یہاں انسان کی ضرورت کے مطابق دین کا علم سیکھا اور سکھلایا جاتا ہے، اور یہاں باہر نکل کر دعوت و تبلیغ کی محنت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں انسان کے اندر موجود تمام برائیوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، بالکل سنت کے مطابق طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ غرض یہاں پر اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو صرف اور صرف دینی اور اچھی باتیں ہی معلوم کرائی جائے گی، اور آپ مشغولیت کی بنا پر مدرسے کے اندر 7 سال 9 سال آپ جا نہیں سکتے، تو آپ تبلیغی جماعت کے اندر 3 دن 10 دن 4 مہینہ 40 دن لگا کر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور دین کی باتیں حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر اب بھی آپ کہو کہ میں موبائل سے یا کسی صاحب سے جا کر دین کا فرض علم حاصل کر لوں گا، تو آپ کے لیے وہی جواب ہے جو میں نے سب سے پہلے دیا تھا کہ کسی بھی چیز کو جلدی کرنے اور سیکھنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے، ایک ماحول ہونا چاہیے، اور یہ ماحول آپ کو تبلیغی جماعت کے اندر ملے گا، ورنہ آپ اس فتنہ بھری دنیا اور مشغول دنیا کے اندر گم ہو جاؤ گے، آپ اپنے مقصد کو بھول جاؤ گے، اور آپ اپنے مقصد کے اندر فیل ہو جاؤ گے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اس دنیا کے اندر زیادہ زندگی گزارتے ہیں، اور آج کو جو زمانہ ہے وہ فتنہ بھرا زمانہ ہے، اور فتنے بھرے زمانے میں انسان اپنے دین کو بھول جاتا ہے، اپنے ایمان سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ 4 دن تو نماز پڑھتا ہے لیکن ایک دن ضرور بھول جاتا ہے نماز کو۔ تو اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے تبلیغ کے اندر انسان کو ضرور وقت لگانا چاہیے۔ سال بھر کے اندر کم سے کم وہ 40 دن کا وقت نکال لے، تاکہ وہ تبلیغ کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات اور دیگر بڑے اکابرین اور اولیاء اللہ کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے اور ان جیسا بننے کی فکر کرے۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔